بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کیسے بنتا ہے؟ یاد رکھیں، مشاہدات کے تذکروں سے یقین بگڑتا ہے اور غیب کے تذکروں سے یقین بنتا ہے۔ اس لیے گھر میں اس کے تذکرے کرنے چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ گھر کی عورتوں اور بچوں کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کیا کریں کہ ہم اللہ پر ایمان والے لوگ ہیں، لہذا ہماری زندگی کا سیٹ اپ کفار سے الگ ہے، یہ کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اپنے ایمان پر ہر وقت قائم رہنے والے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع۔ مومن اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ مجھے اعمال سے کامیابی نصیب ہوگی، اس لیے مومن کو جیسے بھی حالات پیش آتے ہیں وہ ان میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن کی مثال چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ چھوٹے بچے کو کوئی چیز ملے تو وہ ماں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کو کوئی چوٹ لگے، مار لگے تو ماں کی طرف توجہ کرتا ہے، اسے کوئی خوش ہو کر دیکھے تو ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے کوئی دھمکائے تو ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے، خوشی ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، غم ملتا ہے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ گویا مومن کا رجوع ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان ہماری بنیاد ہے کہ ہم بن دیکھے اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ دیکھیے طائف کے سفر میں نبی علیہ السلام کو کتنی تکالیف پہنچی۔ دو فرشتے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم دو پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ختم کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو ایمان لانے والے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ تھے، بعد میں اسی قبیلہ بنو ثقیف میں محمد ابن قاسم ثقفی پیدا ہوئے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ اکبر، ایمان دیکھ رہا تھا
کہ آنے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے، یہ مشاہدہ نہیں تھا۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ حالات کی زنجیریں، یہ ایمان لانے والے جب ذرا لائن سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ذرا تنگی کے حالات بھیج دیتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج دیکھو، اگر امتحان دیا ہوا ہو تو بڑا رجوع اللہ رہتا ہے، اے اللہ سپلیمنٹری لکھنے کا موقع نہ آ جائے، ضمنی امتحان دینا نہ پڑ جائے۔ اسکول اور کالج کے وہ طلباء جو فرض نماز نہیں پڑھتے، امتحان دینے کے بعد وہ تہجد کے نفل بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات نوجوان آ کر کہتے ہیں، جی ہم نے انٹرویو دیا ہے، پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ وہ آدمی قرآن نہیں پڑھتا تھا، اب وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اسی لیے مختلف حالات بھیجتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ ذرا سی بھٹکنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیماری بھیج دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں، اور بندہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی زنجیروں اور رسیوں میں جگڑ جگڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کو خے آتی ہے۔ اس کی خے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کے جسم میں کچھ بن رہا ہے۔ اسی طرح جب بندے کا ایمان بنتا ہو تو اس پر بھی حالات آتے ہیں۔ یہ تکالیف کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ مالک درجے بڑھا رہا ہوتا ہے اور دینا چاہتا ہے۔ مومن کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس اتنی بات سمجھ میں رکھنی چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ہٹانے کے لیے مخلوق سے سہارے نہیں مانگنا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا چاہیے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہتے ہیں بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی اونچی ہوگی۔ اس طرح بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندے کے اعمال بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اس لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن۔ ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد ہم نے قرآن مجید سیکھا۔ ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایمان سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں؟ ایمان سیکھنے کے 4 ذرائع ہیں۔ نمبر 1، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر۔ پہلا ذریعہ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ ہمارے ارد گرد جو ایک جہاں پھیلا ہوا ہے، ذرا اس پر غور کریں تو یقیناً ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عن قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی یعنی باہر کے جہان میں بھی اور ان کے اندر کے جہان میں بھی یعنی من کی دنیا میں بھی، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے۔ واقعی اگر انسان عبرت کی نگاہ ڈالے تو اسے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد۔ ہر چیز توحید باری تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہر طرف نظر آ سکتی ہیں، اس لیے قرآن مجید میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کو بند کر لو، بلکہ فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم تروا، کیا تم نے نہیں دیکھا، انظروا، تم دیکھو، فانظر، پس تو دیکھ۔ شریعت کہتی ہے ذرا آنکھیں کھولو اور دیکھو، تمہیں ہر طرف اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ہے، جب ستاروں کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند نکل آیا تو فرمانے لگے یہ ان سے بڑا ہے، خدا تو بڑا ہی ہو سکتا ہے، لہذا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب سورج نکل آیا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب چمکدار سورج کو دیکھا تو فرمایا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں جب انسان قدرت کی نشانیوں پر غور کرتا ہے تو اس بات پر پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں خدا نہیں بلکہ ان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔